سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل فرمایا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دیکھیں کہ پہلے فرمایا کہ رجسن گندگی ہے، اور یہ ایسی گندگی ہے جس طرح پیشاب گندگی ہے۔ جس طرح پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح شراب کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شخص پیشاب پینا گوارا نہیں کرتا تو وہ شراب پینا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اجتناب کرو، بچو، اس کے پینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی شراب پی کر فلاح کا راستہ کسی صورت بھی نہیں مل سکتا۔ اگر کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو شراب کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہی حکم تمام نشہ آور چیزوں کا ہے، چاہے آپ کوئی بھی ان کا نام رکھ لیں۔ اگر تھوڑی شراب پیے تب بھی حرام ہے، اگر زیادہ شراب پیے تب بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو جڑ سے ختم کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اب ہو سکتا ہے ایک شخص ایک قطرہ شراب کا پیے تو اس کو نشہ نہ ہو، لیکن ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، چاہے نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک قطرہ اگر کوئی پیے گا شراب کا، جب وہ مزہ چکھ لے گا تو اس کا دل کرے گا میں تھوڑی سی اور زیادہ پی لوں، تو اس طرح کرتے کرتے وہ شراب کا عادی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو جڑ سے ختم فرما دیا کہ ایک قطرہ بھی آپ شراب کا پییں گے وہ بھی حرام ہے، اگرچہ اس ایک قطرے سے نشہ نہ بھی آتا۔ تو آج کل شراب کی کئی نئی کمپنیاں ہیں جو مختلف ناموں سے شراب بناتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ شراب ہے، مختلف نام رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی وجہ سے نشہ ہوتا ہے تو وہ حرام ہے، چاہے آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں۔ آئندہ زمانے میں ہو سکتا ہے نئی نئی چیزیں آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سگریٹ اور نسوار کو ہم اس میں تو شامل نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے، اگرچہ وہ اس کا اس طرح نشہ نہیں ہوتا اور نہ ہم اس کو نشاور چیزوں میں شامل کرتے ہیں، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، لیکن ہے نقصان دہ ہے، کئی طرح سے اس کے اندر قباحت ہے، بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک تو اسراف ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، فضول خرچی ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صحت کا بھی نقصان ہے، کئی ایسی بیماریاں ہیں جو ان چیزوں سگریٹ اور نسوار وغیرہ سے انسان کو لگ جاتی ہیں، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، البتہ یہ نشاور چیزوں میں شامل ہے۔